الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے باتیں کیا کرو، یہ کمال ہے. یقین بتاؤں آپ کو، دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا، مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات. اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا، اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے. بولو نا جو دل میں، اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے. آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہے جن کی جماعت نہیں جاتی. جماعت کو تھام لو. پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ. یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے، وہ عطا فرمانے والا ہے. دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم. میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں. حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس، بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا. کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں اے اللہ، علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں نہیں اتر رہا قرضہ، اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے. کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس قریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں. اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا. اور مدّا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں.
بس ایک قطرہ ہی چاہیے. میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں. ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہیں. اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اعرابی. یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. تو وہ مسکرا دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ اعرابی نے سچ کہا. جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں. وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ نہ کیا کرو. اللہ سے دوستی کر لو. ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نبھانی ہے, کتنی نافرمانیاں کی ہیں. وہ کچھ واپس نہیں لے رہا, وہ دیے جا رہا ہے, ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے. دیکھو میں نے تو اپنے طور پر سجدے ٹھیک کیے ہیں, روزے ٹھیک رکھے ہیں, عبادتیں ٹھیک کی ہیں, لیکن جب یہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں قیامت کے دن پیش ہوئے اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا, تیرے صدقوں میں للہیت نہیں تھی, تیری عبادتوں میں یہ قصور تھا, تو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتا تھا, تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ میں تو تہی دامن رہ جاؤں گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے اعمال پر سیٹسفیکیشن نہیں لانی کہ میں بڑا نیک, میں حاجی, میں نمازی, میں صدقہ کرنے والا. ارے میں کچھ بھی نہیں. اگر اللہ نے عدل کیا, انصاف کیا تو مارا جاؤں گا. مولا یہ جتنے آئے ہیں تیرے انصاف کے نہیں تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں. فقط اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمانا, ہماری مغفرت فرما.